والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله مضاعف ودعاؤه مستجاب وذنبه مغفور. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لله مائدة في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا يقعدون عليه إلا الصائمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات ہم سب کو رمضان مبارک کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کے ساتھ کثرت تلاوت، کثرت ذکر اذکار اور کھلے دل سے سخاوت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ روزہ ایک عالمگیر عبادت ہے کہ تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں روزہ فرض رہا ہے۔ حج عالمگیر عبادت نہیں، زکوٰۃ عالمگیر عبادت نہیں، قربانی عالمگیر عبادت نہیں جس طرح ہمارا انداز ہے، لیکن روزہ عالمگیر عبادت ہے کہ سحری سے لے کر افطاری تک، شام تک کچھ نہ کھانا پینا، تمام شریعتوں میں یہی انداز رہا ہے۔ لیکن جو اللہ کریم نے اس کا اجر و ثواب اور برکات اس امت کے لیے مقدر فرمایا ہے، کسی اور امت کو اللہ نے وہ اجر نہیں دیا۔ اس موضوع میں کئی باتیں آپ سنیں گے
روزہ کتنا بڑی عبادت ہے کہ نبی رحمت نے سب سے زیادہ جس ماہ مبارک کے اجر و ثواب کا بیان فرمایا ہے وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ دیکھیں اس حدیث سے بڑی کیا ہو سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جو ہی چاند نظر آتا ہے تو اللہ کے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے جتنا دروازے ہیں وہ بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، اس ماہ مبارک میں حضور نے فرمایا 11 ماہ جنت کے دروازے نہیں کھلتے سارے، لیکن اس ماہ میں جنت کے 8 دروازے وہ بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں 3 باتیں، چوتھی بات جہنم کے متعلق اور 3 باتیں فرمایا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ اس پہ ذرا غور کریں، اتنا بڑا اجر و ثواب یہ صرف حضور کی امت کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ حضور کی امت کے لیے ہے۔ اور پھر حضور نے روزے دار کی جو حالتیں بیان فرمائی ہیں، فرمایا نوم الصائم عبادت، 11 ماہ سوتے ہیں تو خواہش میں اور سکون کے لیے شمار ہوتا ہے۔ روزے دار اگر دل کو آرام کرتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ وَصُمْتُهُ تَسْبِیحٌ، روزے دار اگر کچھ نہیں کر رہا، خاموش بیٹھا ہوا ہے، اس کی تسبیح لکھی جا رہی ہے۔ وَعَمَلُهُ مُضَاعِفٌ، اور اس کا عمل کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑی بات ہے۔ وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، صحیح روزہ دار جو خواہشات سے بچ جاتا ہے تو پھر اس کی دعا یقیناً اللہ کے حضور قبول ہوتی ہے۔ افطاری کے لمحات کی دعا لازمی کیا کریں۔ ہمیں نہ کسی نے سمجھایا نہ کسی نے بتایا، ہم صرف ایک دعا تک محدود ہو گئے اور وہ بھی ہمیں کسی نے صحیح معنی بتایا نہیں۔ وہ کیا دعا مانگتے ہیں جو سنت سے ثابت بھی نہیں ہے۔ جس طریقے سے جس انداز سے ہم دعا مانگتے ہیں افطاری کے لمحات میں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ پوری دعا اجتماعی جو مانگتے ہیں یہ تو حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ زندگی گزر گئی ہم یہی دعا مانگ رہے ہیں، اللہم لک صمت وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، اتنا دعا موجود ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا یہ دعا سنت مانگنا پہلے نہیں ہے، ہم پہلے مانگ لیتے ہیں۔ اکثریت ہماری دعا پہلے مانگتی ہے۔ پہلے دعا مانگنا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پہلے دوسری دعائیں مانگیں، اپنی بخشش کے لیے دعا مانگیں، حضور کی امت کے لیے دعا مانگیں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے۔ یہ تو بڑی چھوٹی دعا ہے، یا اللہ میں روزہ افطار کر رہا ہوں، چھوٹی دعا ہے۔ ہم اسی پہ سارے 99% اسی پہ عمل پیرا ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، ان لمحات کو خالی نہ چھوڑو۔ یہ تو مختصر دعا، ٹھیک ہے میں نے روزہ رکھا، افطار کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ کس نے کہا کہ یہ دعا اصل ہے؟ توجہ کے ساتھ، اس وقت تو ہر خیر والی دعا آپ اللہ سے مانگیں۔ پتہ یہ کیا لمحات ہیں، بے حد و حساب ان گنت درود و سلام ہوں نبی رحمت کی ذات انور پر۔
حضور نے فرمایا للصائم فرحتان فرحت عند فطر و فرحت عند لقاء رب، روزے دار کے لیے دو لمحات بڑے خوشی کے ہیں. ایک وہ وقت ہے جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، دسترخوان پہ نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے. کتنا ہم بھول میں رہے. علماء نے ہمیں کیوں نہ بتایا صحیح طور پہ کہ حضرت یہ مغرب کے لمحات میں صرف یہی دعا ہے جو ہمارے احباب کو یاد ہے، اللہم انی لک صمت، بس یہی یاد ہے؟ نہیں، یہ دعا تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سب سے بڑی دعا اپنے لیے اور حضور کی امت کے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، امت کے حالات کے لیے، معاملات کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے یہ دعا کرنا، یہ بڑی دعا ہے. اللہ یا رسول اللہ. میرے عزیزان گرامی، پھر ذرا آپ غور فرمائیں. وَذَنْبُهُ مَغْفُورٌ، 5 باتیں حضور نے فرمائی. روزے دار کا سونا عبادت، اس کی خاموشی تسبیح، اس کی خاموشی تسبیح. کتنا بڑی بات ہے. اور اس کے عمل کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، اور روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر آخر میں فرمایا وَذَنْبُهُ مَغْفُورٌ، اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. روزہ میں نے پچھلے جمعہ حدیث بیان کی تھی، حضور نے فرمایا وَصُومُوا تَصِحُوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. پوری دنیا کے مسلم غیر مسلم ڈاکٹر نے تحقیق کی ہے، جتنے بھی ہیں، روزے کے حوالے سے ایک آدمی، ایک ڈاکٹر نے نہیں کہا کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے. کئی بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. یہ تو روزہ بہت بڑی نعمت ہے. یاد رکھنا، صاحب ایمان کے لیے سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک روزہ نعمت ہے. ہم کہتے ہیں منہ بند کرنے والا مہینہ آ گیا. نہیں، یہ تو اللہ کی نعمت والا مہینہ آ گیا. اور پھر اسی میں حضور نے کئی باتیں جہاں ارشاد فرمائیں، اس میں فرمایا ہوا شہر الصبر وثوابہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور اس کی جزا کیا ہے، ثواب کیا؟ فرمایا جنت ہے. ہوا شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. توجہ کیجئے، ہم صبر بھی چھوڑ بیٹھے، ہمدردی بھی چھوڑ بیٹھے. یورپ میں یہود و نصارہ مسلمانوں کے لیے الگ طور پہ اہتمام کرتے ہیں تاکہ مسلمان آسانی سے چیزیں خریدیں، اور ہم بڑھا دیتے ہیں ریٹ. برا نہ منانا، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی جماعت پارٹی میری رشتہ دار نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی میں اور ہوش میں جس قدر اس مرتبہ دیکھا ہے کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے چیز کے ریٹ بڑھائے ہیں، ظلم کی انتہا کر دی ہے. دونوں انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. غریب کے لیے کوئی سوچ نہیں رہا، کسی کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. ہماری زندگی گزر گئی نعرے لگاتے اس کے نہ یہ اسلام کے خیر خواہ ہے، نہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہے. میں کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ ساری پارٹی اسلام کی بھی دشمن ہے اور پاکستان کی غریب عوام کی بھی دشمن ہے. یہود و نصارہ کو مسلمانوں کا خیال آئے، ان کو خیال کوئی نہیں. آپ دیکھیں گھی جو ہے 1.70-80 روپے بڑھ گیا ہے. سوچنے والی بات ہے. رمضان شریف سے پہلے پیاز 25-30 روپے کلو تھا، اب 80 روپے کلو ہو گیا ہے، جبکہ فصل تازہ آ رہی ہے. حالات یہ ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تاجر درندہ صفت بن گیا ہے. میرے بھائیوں، ہماری دنیا ہی نہیں، ہماری آخرت بھی ہے. ہم اپنا سارا سامان دنیا کے لیے کر رہے ہیں.
دنیا کے لیے کر رہے ہیں. اور ایسے ایسے واقعات میں آپ کو سناؤں تو آپ دنگ رہ جائیں. اسلام نبی رحمت نے فرمایا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. ہر بندہ سوچے کہ میں کیا ہمدردی کر رہا ہوں. کیا حکمران پہلے نمبر پہ حاکم وقت قوم کا ایک قسم کے باپ کے مانند ہوتا ہے. جس طرح گھر کی چار دیواری میں باپ کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے, حاکم کو اپنی رعایا کی فکر ہوتی ہے. حضرت عمر بن خطاب نے نہیں کہا تھا اگر فرات کے کنارے کتیا پیاسی مر گئی عمر تو اس سے سوال ہوگا. بیت المقدس فتح ہو رہا ہے تو ٹاکی لگائے ہوا کرتا حضرت عمر بن خطاب پہن کے جا رہے ہیں. بھئی کوئی ہمدردی نہیں ہے, سب ایک دوسرے سے بڑے مجرم ہیں, ایک دوسرے سے بڑے ظالم ہیں یہ لوگ. کوئی احساس نہیں ہے, ورنہ حالات یہ نہ ہوتے. غریب کے لیے روٹی کا انتہائی مسئلہ بن چکا ہے. ان کی عیاشی ختم نہیں ہوتی. تو عزیزان گرامی, ہمدردی آپ ذرا غور فرمائیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَيُعْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اب دیکھیے ابتدائی مدنی دور انتہائی کٹھن تھا. میں آپ کے سامنے ریاست مدینہ کے حالات رکھ رہا ہوں. ہمیں پوری پاکستانی قوم کو 4.25 سال کے قریب بے وقوف بنایا ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر, اور انتہائی بڑی منافقت کی ہمارے ساتھ. میں روزے سے دکھی دل سے کہہ رہا ہوں, مجھے آپ بتائیں کہ ایک کام ریاست مدینہ کا ہوا ہو, ایک کام, کوئی بندہ آپ سے کھڑا ہو جائے مجھے بتائے ایک کام بھی ریاست مدینہ کا نہیں ہوا. ہر کام میں بتا سکتا ہوں, ہر کام ریاست مدینہ کے خلاف ہوا ہے. میرے بھائیو, آپ سب نے اللہ کو جواب دینا ہے. حضور نے فرمایا جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. آپ کسی مولانا صاحب سے محبت کرتے ہیں, کسی پیر صاحب سے محبت کرتے ہیں, کسی ظالم حاکم سے محبت کرتے ہیں, کسی ظالم تاجر سے محبت کرتے ہیں, آپ اسی کے ساتھ ہوں گے. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہمیں لوٹا جا رہا ہے, ظلم کیا جا رہا ہے. ریاست مدینہ کی میں بات سناؤں, ابتدائی دور, نبی رحمت نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلے, لیکن میں نے یہ نہیں چاہتا. الفقر فخری, میرا فخر میری فقیری میں ہے. کئی دن ازواج مطہرات کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. جو سیرت نگاروں نے حضور کا کھانا لکھا ہے, میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آپ کا کھانا مبارک 14 کلو جو خوراک بنتی ہے پوری زندگی کی. آپ ذرا غور فرما لیں. ایک صاحب باہر سے آئے, مہمان بنے. حضور نے صحابہ سے فرمایا حضور کے گھر میں دیکھو جو نبی رحمت انگلی کے نیچے چند قطرات پانی کے ہوں, اگر معجزہ دکھانے پہ آئیں تو 1400 صحابہ پی لیں, ان کی سواریاں پی لیں, ان کے مشکیزیں بھر جائیں. جس نبی کی شان یہ ہو وہ خود بھوکا کیسے رہ سکتا تھا, لیکن نہیں. جابر کے گھر میں 5-6 آدمی کا کھانا سینکڑوں کھا جائیں. حضرت جابر کہتے ہیں مجھے پتا نہیں کہ پہلے زیادہ تھا جب کھانا کھانے کے بعد اب زیادہ ہے. ایک باہر سے آدمی آئے, مہمان بنے.
گھر میں کچھ نہیں. صحابہ سے پوچھا کچھ ہے؟ کچھ نہیں تھا. تو حضور نے ساتھ بشارت بھی دی, من اکرم ضیفی ہذہ اللیلہ فلہ الجنہ, جو آج رات میرے اس مہمان کی ایک رات کا کھانا کھلا دے, میں نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ کھانے کی کتنا اہمیت ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی فرماتے ہیں, میں نے بہت اعمال کیے لیکن میں نے اللہ کا قرب جس عمل میں پایا ہے وہ مخلوق خدا کو کھلانے پلانے میں پایا ہے. اس ذات کی قسم ہے, مجھے روٹی چھین لی گئی ہے غریب سے, روٹی چھین لی گئی ہے, میرا نبی ایک رات کے کھانے پر جنت کی ضمانت دے رہا ہے. صحابی اٹھے, گھر میں گئے, بیوی سے کہا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ مشکل سے بچے گزارا کریں گے. دیکھو ریاست مدینہ کے صحابی کے جذبہ دیکھیں ذرا, انداز دیکھیں ذرا, کائنات میں نرالا انداز ہے اور ان کا انداز کتنا خوبصورت ہے. بیوی نے کہا بچوں کو گزارا مشکل سے, کہا نہیں, آج طریقے سے سلا دو, بہانے سے سلا دو, مہمان لے کے آؤں گا, کھانا بنانا ہے, کھانا اکٹھے. اس وقت پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی, مرد عورتیں اکٹھے کھانا کھاتے تھے, میزبان مہمان سب اکٹھے کھانا کھاتے تھے, یہ یاد رکھیں. اور پھر جب کھانا شروع کرنا ہے طریقے سے چراغ بجھا دینا ہے, کھانے کو ہاتھ لگانا ہے, توڑنا نہیں ہے لقمہ, اندھیرا ہو جائے گا. منہ سے آواز بھی نکالنی ہے کہ یہ میرے ساتھ میزبان بھی کھانا کھا رہا ہے. کیا انداز ہے. مہمان کو لے کے آ گئے, بچوں کو سلا دیا, کھانا رکھا, چراغ طریقے سے بجھا دیا, ہاتھ لگاتے ہیں, منہ سے آواز بھی نکالتے ہیں, رات کھانا کھلا دیا مہمان کو. صبح جب میرے نبی کی دربار میں وہ صحابی حاضر ہوئے, میرے نبی کے دیکھ کے مسکرا پڑے. اس نے نہیں بتایا کہ میں نے کیا انداز اپنایا, رات میں نے مہمان کو کیسے کھانا کھلایا, نہیں, اس نے نہیں بتایا. نبی رحمت نے دیکھ کے مسکرانے لگے, فرمایا رات والے تیرے عمل سے اللہ بھی خوش ہو رہا تھا, رات والے تیرے عمل سے اللہ بھی خوش ہو رہا تھا. میرے بھائیو آپ ذرا غور کریں, مدینہ طیبہ میں ایک غریب کے گھر میں بکری کی سیری آتی ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ دوسرا مستحق ہے, اگلے گھر میں بھیج دی. اس نے کہا نہیں, زیادہ اگلا مستحق ہے. 6 گھروں میں چکر لگانے کے بعد 7واں گھر پہلا وہی تھا جہاں سے گئی تھی. یہ ہے ریاست مدینہ اور احساس یہ ہے. ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے احساس نہیں ہے. بڑے عظیم لوگ ہیں جن کے دل میں احساس ہے. بغداد کئی دفعہ اجڑا, کئی دفعہ آباد ہوا. یہ صدیوں پہلے کا واقعہ ہے. ایک آدمی دور سے نوجوان نے سنا کہ بغداد میں بڑی فراوانی ہے, ان کے حالات اچھے ہیں. کہتا ہے دیکھوں تو صحیح کہ وجہ کیا ہے. بغداد میں پہنچا, مسافر تھا, ہوٹل میں گیا, کھانا کھایا. ایک نوجوان اور کھانا کھانے کے بعد وہ جاتے ہوئے بل دے گیا. اسے احساس ہوا کہ یہ مسافر ہے, غریب الوطن ہے. اس نے جب کھانا کھایا پہنچا کاؤنٹر پہ, کتنا بل ہے؟ کہا تمہارا بل تو ادا ہو گیا ہے. میں احساس کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیو, ذرا آپ غور کریں. پھر وہ باہر نکلا, چلو میں کوئی شاپنگ تھوڑی سی کر لوں. دکاندار کے پاس گیا, بھائی فلاں چیز مجھے چاہیے. کہا وہ سامنے دکان دیکھی ہے, ادھر چلے جائیں. اس نے وہاں جا کے وہ چیز خریدی. پھر واپس پہلی دکان پہ آیا, بھائی یہ چیز تو تمہارے پاس بھی پڑی ہوئی تھی, تم نے مجھے خود نہیں دی, اگلی دکان پہ بھیج دیا, کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ احساس کی بات کر رہا ہوں میں. کہا میں نے آج اپنے بیوی بچوں کے لیے روٹی بنا لی ہے.
میرے سامنے وہ دکاندار، ابھی اس کی روٹی نہیں بنی، اس کے بیوی بچوں کے لیے روٹی کا نظام نہیں ہوا، چیز میرے پاس بھی موجود تھی بھی وہی، لیکن اس لیے میں نے بھیجا تھا کہ وہ بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے روٹی بنا کے لے جائے۔ میرے بھائیوں، احساس، حضور فرماتے ہیں وہ شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ پارلیمنٹ میں جب تنخواہ بڑھتی ہے تو 100% بڑھتی ہے، غریب کی 15-20% بڑھتی ہے، وہ بھی لوگ دیتے نہیں ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تنخواہ ان کی بڑھتی ہے 100% جن کی ملیں ہیں، جن کے مربے ہیں۔ اگر 1 روپیہ وہ نہ لیں اسمبلی سے تو ان کا نظام چل سکتا ہے، وہاں کوئی غریب کی بات نہیں کرتا۔ تو سوچئے ذرا، کبھی آپ غور بھی تو کریں نا۔ ہو سکتا ہے میری باتوں سے کسی کو غصہ بھی آئے، کوئی بات نہیں ہے، میں تو حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ 15%، 20%، 10% تنخواہ بڑھتی ہے لیکن وہ دیتے نہیں ہیں پوری، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، لیکن وہاں 100% بڑھتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، میرے نبی نے فرمایا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی انسان سے بھی اور جانور سے بھی۔ پھر یہ وہ مہینہ حضور نے فرمایا اپنے گناہوں کی توبہ، 2 چیزیں حضور نے فرمایا اپنے اوپر لازم اپنا لو۔ اس مہینے میں تلاوت، نماز، روزے کے بعد تحلیل، یعنی لا الہ الا اللہ۔ حضور نے فرمایا من قال فی آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی زبان پہ آخری کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوں گے وہ اللہ کی جنت میں لازمی جائے گا۔ اس کلمے کے ذکر کو بڑھائیں، آپ 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ، شروع میں آخر میں پڑھ لیں محمد رسول اللہ، 500 1000 مرتبہ ڈیلی پڑھیں کثرت کے ساتھ، اس کلمے کا بڑا اجر ہے۔ وہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کریم سے موسیٰ کلیم اللہ نے سوال کیا، کتنا بڑے نبی جل القدر، صاحب کتاب بھی ہیں، شریعت بھی ہیں، اور اللہ سے ہم کلام ہونے والے بھی ہیں، یا اللہ مجھے کلمات بتا، تیرا ذکر کروں۔ یہ سوچتی جیسے بڑا آدمی چاہتا نا پروٹوکول مجھے ملے، آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ مجھے خاص ذکر بتائے گا، فرمایا کلیم تم پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، اتنا پڑھا کرو۔ عرض کی یا اللہ یہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، سارے بندے پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کلیم تجھے اس کلمے کی عظمت کا علم نہیں ہے۔ ہمیں کیسے علم ہو؟ فرمایا کلیم اگر 7 آسمان، 7 زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، زمین پہ جتنا مخلوق ہے، پہاڑ ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، جنات ہیں، آسمانوں کے اوپر ملائکہ ہیں، فرمایا یہ تمام چیزیں اگر ایک پلڑے میں ہوں اور دوسرے پلڑے میں ہو لا الہ الا اللہ، حضور نے فرمایا اللہ کریم فرمانے لگے میرے پیارے موسیٰ کلیم اللہ اس کلمے کا وزن 7 آسمانوں سے زمینوں سے زیادہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کی کثرت کرو، کوئی ٹائم نہیں لگتا، آپ 10-15 منٹ نکال لیں، 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی بڑی عظمت ہے۔ دوسرا کثرت سے استغفار، اللہ فرماتے جب تک بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ استغفار کے کلمات مختلف ہیں، استغفر اللہ سب سے چھوٹا، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، استغفر اللہ العظیم میں اللہ سے جو سب سے بڑا اس سے بخشش طلب کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ کلمات استغفار اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، اور ہمارے معاملات اور مسائل کا حل بھی استغفار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک آدمی آیا، میری اولاد نہیں، کہا استغفار کرو،
ایک اور آدمی آیا میرا روزگار تنگ ہے استغفار کرو. ایک اور آدمی آیا رزق کی بارش نہیں ہوتی استغفار کرو. کئی آدمی آئے جواب ایک تھا، ایک جواب تھا استغفار کرو. وقت نکالو میرے بھائیوں، استغفار کے لیے وقت نکالو، اپنی روٹین بناؤ. کوئی پتہ نہیں ہمارے اوپر موت آ جائے. استغفار اور کلمہ طیبہ درود پاک کو لازم کر لو. حضور نے 2 چیز متعلق فرمایا استغفار اور ذکر لا الہ الا اللہ، اس کو اپنے اوپر لازم کر لو. اور 2 چیزیں اللہ سے، ایک جہنم سے پناہ مانگو اور ایک اللہ سے جنت کا سوال کرو. جنت مانگنا بھی ضروری ہے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا، میں بے حد و حساب درود و سلام حضور کی ذات انور پر. فرمایا میرے امتیو تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. کئی جنتیں ہیں. فرمایا یہ تمام جنتوں کے درمیان میں ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اللہ سے جنت مانگو اور اللہ سے جہنم کے حوالے سے پناہ مانگو. آپ کی کوئی صبح و شام کی دعا میں جہنم سے پناہ خالی دعا نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کی ہر دعا میں اللہ سے جنت کا سوال بھی ہونا چاہیے. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے نعت خواں جو 2 نمبر کلام پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو مدینہ چاہیے. یہ ساری باتیں غلط ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہیں. میرا نبی تو خود فرماتا ہے اللہ سے جنت مانگو. میرا نعت خواں نقیب کہتا ہے مجھے جنت کی ضرورت نہیں، مجھے ضرورت ہے تو مدینہ کی ضرورت ہے. یہ غلط بات ہے. اور بدنصیبی یہ ہے اس وقت ہم پیسے خوب نشاور کرتے ہیں یہ جنت اللہ سے مانگ رہا ہے، حضور مدینہ سے ہی مانگ رہا ہے. میرے بھائیوں جو مدینے والی ہستی ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، وہ تو ہمیں یہ بتاتے ہیں اپنے اللہ سے جنت کا سوال ضرور کرو اور مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو. میرے بھائیوں صدقہ تو خیرات کو بڑھاؤ، سخاوت کو بڑھاؤ. اللہ کی زمین پر حضور سے بڑے سخی کوئی نہیں تھے، لیکن راشی میں حضور کی سخاوت سب سے بڑھ جاتی تھی. حدیث میں اب جیسے موسلا دھار بارش ہوتی ہے اپنے غریب بہن بھائیوں کو دے، اپنے عزیز و قارب کو دے، مساجد میں دے، مدارس میں دے. جتنا اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، جتنا دولت دی ہے، اللہ کے راستے پہ خرچ کرو. مسجد کے زیر اہتمام مدرسہ بن رہا ہے، آپ اشاعت دین میں معاون بنیں. آپ اینٹیں دے سکتے ہیں، سریا دے سکتے ہیں، سیمنٹ دے سکتے ہیں، آپ رقم دے سکتے ہیں، آپ دیں. کسی نے وہاں قرآن مجید پڑھنا ہے، کسی نے وہاں فقہ حدیث پڑھنی ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے، قیامت تک آپ کو اجر ملتا رہے گا. اللہ نے جن کو دیا ہے تو وہ کمرہ، 1 کمرہ بنوا دیں، 2 کمرے بنوا دیں، جتنا اللہ نے حیثیت دی ہے. اپنے ہاتھ سے خود سارا سرمایہ خرچ کریں. انتظامیہ کو میں جانتا ہوں الحمدللہ آپ کا 1 روپیہ صحیح خرچ ہوتا ہے. آپ کو یہ اطمینان قلبی ہونا چاہیے آپ نے مسجد کے جو روپیہ دیا وہ یہاں خرچ ہوا ہے. آپ کا روپیہ جو وہاں جائے گا آپ کا خرچ ہوگا. میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں. ہم سمجھتے ہیں، بہت کچھ دیکھتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس حوالے سے میں انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس حوالے سے ان کا دل بہت بڑا ہے کہ جو روپیہ آتا ہے وہ خرچ ہوتا ہے، تب نظر بھی آتا ہے. اللہ میرا کام ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو جو میں نے باتیں کی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم